بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت احد پہاڑ کے سامنے موجود ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے احد پہاڑ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ مشہور جگہ ہے جہاں پہ غزوہ احد ہوا تھا۔ یہ دوسرا غزوہ تھا جو کفار مکہ سے ہوا تھا، اور یہ جہاں پہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ غزوہ احد کی لڑائی ہوئی تھی۔ کفار غزوہ بدر کے بعد وہاں پہ شکست کھانے کے بعد انہوں نے اس کے لیے پورا 1 سال تیاری کی، چونکہ غزوہ احد میں ان کے بہت بڑے بڑے لیڈر ہلاک ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینی ہے۔ تو یہاں پہ وہ معروف جنگ ہوئی جو غزوہ احد کے نام سے پکاری جاتی ہے تاریخ میں، اور اس میں کئی واقعات اس میں معروف ہیں۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی مقرر کیے کہ یہاں پہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی اور وہ مال غنیمت لوگ اکٹھے کر رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب چونکہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء فرمایا، اور اللہ کا شیر حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب ان کو دیا، اور یہاں پہ ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 1 دن عام طور پہ جمعرات کو یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں پہ شہداء احد کے لیے فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آنا، جتنے بھی حجاج آتے ہیں، عمرے والے حضرات آتے ہیں، وہ یہاں پہ لاکھوں لوگ اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ تو پہاڑ میں حرکت آئی، زلزلہ آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اپنے پاؤں مبارک سے، اس کا احد رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں تم پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء جا رہے ہیں۔ تو پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ تو یہ اس کا مستحب ہے، جبل احد کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے، اور اس کے علاوہ شہدائے احد کی قبور کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ اور یہی جنگ ہے جس میں ایک بڑا معروف واقعہ ہوا کہ ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ایک افواہ پھیل گئی، تو کسی نے اسے کہا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، انہوں نے ان اللہ پڑھی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، پھر کسی نے باپ کے بارے میں، کسی نے ان کے بیٹے کے بارے میں، خاوند کے بارے میں، تو ہر دفعہ وہ یہی کہتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی اس لیول کی محبت تھی صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت عزیز تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا احساس نہیں تھا۔ تو یہ محبت اللہ کرے ہر امتی کے قلب میں آ جائے۔ اور پھر یہ بھی اس جنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان لوگوں نے وہ 50 آدمی آ گئے تو پیچھے سے حملہ ہوا، نقصان ہوا، اس کی وجہ کیا ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو، حالانکہ غلط فہمی کی بنیاد پر، یہ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، لیکن ایک اجتہادی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو بے شمار یہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آج امت مسلمہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، اور ان کی جو ہے وہ ہر طرف جو نقصانات ہو رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جان بوجھ کے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
تم ہی غالب رہو گے اگر تم دنیا میں مومن ہو۔ تو اگر آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اڈاپٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی اسی طرح آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ رضوان اجمعین کی اتباع نصیب فرمائے، اور جس طرح ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور جاننے تک پیش کر دیں، ایسی ہر امتی کا یہ جذبہ بن جائے کہ وہ بھی اسلام کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔